بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے ساتھ ایک چیز بڑی ہی زبردست شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کہ ہمارے مطابق لیڈر اور رہنما کون ہے۔ ہر انسان نے اپنے اپنے کنسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، اپنی سوچ، اپنے وہ جہاں جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور اس کے مطابق جو کنسیپٹ بنے ہو، اس کے مطابق ہر ایک نے لیڈر اور رہنما کی تعریف یا درجہ بنایا ہوا ہے۔ تو آج میں چاہتا تھا کہ اس بارے میں، کیونکہ میں سوسائٹی میں، معاشرے میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتا ہوں، خاص طور پہ سی ویز آپ دیکھیں تو اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے لیڈرشپ سکلز اور اس طرح کی کئی چیزیں۔ تو لیڈر حقیقتاً ہے، لیڈر ہے کیا اور ہوتا کون ہے، کون اصل حقیقی طور پہ لیڈر ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات، صفات، وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ یعنی میرا ایک پورا آپ کہنے 26 سالہ میری زندگی کا ایک ایکسپیرینس، آئیڈیالوجی، کنسیپٹ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے سیکھا۔ آپ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن آپ دلیل سے اس کو اسٹڈی کیجئے گا، پڑھیے گا، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ بڑا ہی زبردست ایکسپیرینس اور اپنا آئیڈیالوجی، اپنا کنسیپٹ وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ نالج اور کہیں استاذہ کی رہنمائی اور ان چیزوں کے بعد میرا ایک کنسیپٹ بنا، اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو میں نے میری رہنمائی سے کسی کی زندگی میں کوئی نقصان نہ ہو بلکہ بہتری آئے، میرے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے، اور آج کا مقصد بھی یہی ہے۔ لیڈر میرے مطابق لیڈر وہ ہوتا ہے اور رہنما ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے سب سے بہترین کتاب اور ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنایا، اس کو دیکھیں تو آپ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک لیڈر اور رہنما بنایا اپنی اپنی قوم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کو منتخب کر لیتا تھا، پھر ان کے اندر کچھ ایسی صفات، کچھ ایسی خاص خصوصیات اور حکمت اور علم، اور انہیں وہ چیزیں عطا کرتا تھا جس کے ذریعے وہ لوگوں سے مختلف ہو جاتے تھے، اپنے بیہیویئرز، اپنی شخصیت، اپنے کردار، اس چیز کی وجہ سے لوگوں سے وہ خود بخود نمایاں نظر آتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اگر آپ سادہ الفاظ میں پوچھیں تو لیڈر ہونا، رہنما ہونا اور یہ خصوصیات انسان کے اندر ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ صفات ہیں جو انسان کو، جیسے آپ کہتے ہیں نا، پیسہ، مال، دولت، گاڑی، عہدہ، مقام، یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو سہولتیں دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو احساس، ضمیر، محبت، پیار، خلوص، یہ ساری چیزیں، شعور، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت کے طور پہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح لیڈر ہونا اور اس کی چند صفات ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت اور ایک خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے جو کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ صفات رکھ دیتا ہے۔ اب آپ کہیں، سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ سمجھ لیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سی، تو اس کو آپ سامنے رکھ لیں۔ میں سادہ سی ایک آپ کو مثال سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس سے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ حضرت جو یوسف علیہ السلام ہیں، ان کا قرآن میں واقعہ بہت زیادہ مشہور، اور آپ سب سنتے ہوں گے، آپ سب تک پہنچا ہوا ہوگا۔ آپ کتنے وہ بھائی تھے، ان میں سے سب کے کریکٹر دیکھ لیں، سب نے کیا 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 کردار اپنایا، ٹھیک ہے، ایک ہی والد سے تھے لیکن آپ ان کے کریکٹر دیکھ لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کو منتخب کر لیا، ٹھیک ہے، لیڈر کے طور پہ ایک کو منتخب کر لیا، پھر اس کے اندر وہ صفات پیدا کی، اس کو حسن دیا، اس کو حکمت دی، اس کو علم دیا، اس کو معرفت دی، اس کو تدبر دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دی، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، یعنی کیسی کیسی خصوصیات دی تاکہ وہ اتنے معاشرے، سوسائٹی میں، انسانوں کے ہجوم میں نمایاں ہو جائے۔ کچھ خاص اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صفات رکھ دی۔ اب اس بات کو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے، باقی بھائی ایسے نہیں تھے لیکن ان کے ہاں، اب آپ کہہ سکتے ہیں باقی بھائی بھی تو لیڈر ہو سکتے ہیں، وہ ایک ہی والد سے ہیں، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص کچھ صفات رکھ دی۔ صفات یہ ہوتی ہیں جو آپ کی ذات کے اندر آپ کو نمایاں کر دیتی ہیں، جو آپ کے بیہیویئر، آپ کے کنڈکٹ سے، تو وہ نمایاں ہو گئے۔ اب اسی طرح یہ بات، اب آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا اس مثال سے۔ اب دوسری بات یہ کہ اب وہ جو انسان سوسائٹی میں رن کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو موو کر رہا ہوتا ہے، اب ہر بندہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں بھی لیڈر ہوں، وہ بھی لیڈر ہے، یہ بھی لیڈر ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ کوئی بندہ ہمارے معیار کے مطابق کوئی بندہ کسی عہدے مقام پہ بیٹھ گیا، کسی ڈیزینیشن پہ اس کو بٹھا دیا، کوئی سیاسی پارٹی میں کوئی اس کو بڑے عہدے مقام مل گیا، کوئی مذہبی جماعت میں کسی کو کوئی بڑا عہدہ مقام مل گیا، کوئی تنظیم میں کوئی بڑا صدر، ناظم، جنرل سیکرٹری، کوئی اس طرح کے عہدے، یہ مختلف عہدے ہیں، یہ خدمت کے عہدے یا کسی طرح کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، یا آپ ایک ملک، معاشرے، قومی سطح پہ دیکھ لیں تو وہ لیڈر وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ عہدہ مقام مل جاتا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لیڈر ہے۔ لیڈر کے اندر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چند صفات ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں۔ اب چند سادہ مثالیں، مثال کے طور پہ لیڈر کی پہچان کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سادہ سی، جو آپ کے گھومتے پھرتے آپ میں اٹھتے بیٹھتے لوگ ہوں گے، وہ ایک خوش اخلاق ہوگا، اس کے اندر اس کی شخصیت سے نظر آئے گا، اس کا لباس، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا ڈیلنگ، اس کے لوگوں کے ساتھ معاملات، اس کی زندگی میں سب سے پہلی بات نفاست ہوگی، حسن ہوگا، ہر چیز میں حسن ہوگا، اور حسن کے بعد حسن ترتیب ہوگا، یعنی زندگی کا ہر پہلو کسی چیز سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس کی مثال سادہ سی لے لیں، آپ اپنا سوتے ہیں، آپ اپنا بستر لگاتے ہیں، صبح آپ اٹھتے ہیں، لیڈر وہ ہوگا جو اپنے بستر کو اپنے طریقے سے مینیج، وہ لیڈر کبھی نہیں ہو سکتا جو صبح اٹھے اپنے بستر کو اٹھائے پھینکے اور وہ جا رہا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا کوئی رہنما ہو نہیں سکتا، تو ان کی زندگی کو لیں کہ اپنا چھوٹا سے جوتی کا تسمہ تک خود جو ہے اس کو جوڑتے تھے، اپنے کپڑوں کو ٹانکے تک خود لگاتے تھے۔ تو لیڈر کسی عہدے مقام کا نام تو نہیں ہوگا جس کے نیچے 10 لوگ ہیں، جس کے آگے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، لیڈر وہ ہو جاتا ہے۔ نو، ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے کنسیپٹ غلط بنا دیے گئے ہیں۔ بلکہ لیڈر تو وہ ہے جو اپنی شخصیت میں خود رضاکار ہے، اپنے آپ سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ اس کا مثال دے رہا ہوں، آپ اس کی جیب سے والیٹ نکالیں گے، اس کی جیب کے اندر جو والیٹ ہوگا اس کے اندر پیسوں کی جو پیسے ہیں اس کو اتنی قدر دیتا ہوگا کہ وہ پیسے بالکل سیدھے ٹیڑھے نہیں ہوں گے، بکھرے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ایک ترتیب، ایک حسن کے ساتھ ہوں گے۔ آپ اس کی ڈریسنگ دیکھیں گے، اس کی ڈریسنگ کے اندر بے شک اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوں، لیکن اس کے پاس چند جوڑے ہوں کپڑے کے، لیکن وہ اس کے اندر نمایاں کچھ حسن نظر آئے گا، ترتیب نظر آئے گی، بڑی نفاست نظر آئے گی، کوئی الٹا سیدھا کام نہیں ہوگا جو آج کل ہماری نوجوان نسل کرتی ہے۔ اس کی اوورآل شخصیت، لوگوں کے ساتھ بیہیو، اس کے بولنے، اس کے اٹھنے، اس کی گپ شپ، یہ جو ہم عام بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، بعض اوقات ہماری گفتگو، ہم سٹیج پہ جاتے ہیں تو بڑے لچھے دار اور بڑی دھویں دار خطاب کرتے ہیں اور بڑی گفتگو کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں بڑا لیڈر ہے یار، بڑی گفتگو کی، آج بڑا کمال کر دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو گفتگو کا فن ہو سکتا ہے، وہ ایک اچھی گفتگو کر سکتا ہے، لیکن وہ کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا۔ جو ایک سٹیج پہ تو اچھی تقریر کر لیتا ہے، دھویں دھار خطاب کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں میں، اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی گفتگو، اس کا لہجہ، اس کے گفتگو کے انداز، وہ بالکل ایک، آپ کہہ لیں کہ ایک تھابے پہ بیٹھے ہوئے شخص کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جہاں بھی بیٹھے گا، اس کی کوئی گپ شپ کا پہلو بھی ہوگا، لیکن اس کی ایک آداب ہوں گے، ایک لیول ہوگا، ایک معیار، یعنی کہ لیڈر وہ ہوگا جس کی زندگی کے ہر پہلو کا ایک معیار سیٹ ہو جائے گا، اس معیار سے کبھی نہیں گرے گا۔ ہمارے تو معیارات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کی اپنے کوئی معیار نہیں ہے، جو گرے ہوئے معیار ہیں، ہم ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں، تو ہم نے کیا لیڈر بننا ہے؟ تو یہ لیڈر ایک خاص اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، اور اس کی کچھ ایسی صفات اور خصوصیات ہوتی ہیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے۔ تو وہ لوگ اپنے آپ کو لیڈر بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں، میں بھی سوسائٹی میں دیکھتا ہوں، جو اپنے آپ کو عہدہ مقام آ جائے تو ان کے اندر تکبر، ان کی گفتگو، ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیو بدل جاتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، وہ لیڈر کیا کارکن ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ خدمت گزار ہی نہیں ہو سکتا، وہ ایک اچھا پروفیشنل لیڈر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج کل کی لیڈرز کی مختلف سکلز اور مختلف کورسز کرائے جاتے ہیں اور وہ چیزیں، یہ آپ کی ڈیلنگز اور کمیونیکیشن کے وے ہیں جو آپ کو اس کو مادیت کو کمانے کے لیے آپ کو کر رہے ہیں،
یہ کبھی یعنی کہ یہ کنسیپٹ بنوائے جا رہے ہیں نوجوان جنریشن کے، تو آپ غلط ہیں. یعنی جو 10 بندوں کو لیڈ کر لے، جو 50 ایک آفس میں لوگوں کو لیڈ کر لے، کوئی بڑا آفس ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں میں لوگ ہیں تو وہاں اس کو لیڈ کر لے تو وہ کوئی لیڈر ہو گیا. ایسا بالکل، یہ مینجمنٹ ہو سکتی ہے، یہ اس کی لیڈرشپ سکلز وہ ہو سکتی ہیں جو مینجمنٹ کے حوالے سے ہو. لیڈر ایک بہت بڑی صفت تھی، ایک بہت بڑی خوبی تھی، ایک بہت بڑا مقام تھا. لیڈر خاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر صفات رکھی ہوتی ہیں. تو آج جو پیدا ہو رہے ہیں یہ مختلف آرگنائزیشنز میں، اور ہم نے ان چیزوں کو نام دے دیا لیڈر. تو یہ لیڈر وہ مینجمنٹ اور وہ مختلف عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈیلنگ کے حوالے سے، ڈیل کرنے کے حوالے سے، سسٹم کو چلانے کے حوالے سے لیڈر ہو سکتے ہیں، اور اس کو کوئی نام دے سکتے ہیں آپ. وہ اس سطح پہ صرف لیڈر ہو سکتے ہیں. لیڈر خاص ایک اللہ تعالیٰ کا کرم، میں بار بار اس کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ چند صفات ہوتی ہیں آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے بات کرنے، ہر چیز کا ایک معیار سیٹ ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں میں نمایاں ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا، یعنی اور اس کی زندگی، اس کی چند خصوصیات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں خود نمایاں ہوتی ہیں. لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی لیڈرشپ سکلز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ خاص صفات سے نوازا ہے، اور جس کے اندر یہ ہوتی ہیں اس کو خود بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. اور میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس سے پوچھیے گا اللہ تعالیٰ کو اس کی کتنا کرم ہوتا ہے جب وہ یہ دنیا کے چیزیں دیکھتا ہے نا، گاڑیاں بنگلے عہدے مقام چیزیں، تو اس کے سامنے یہ اس کی وقت ہی کوئی نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اندر کا سکون دیا ہوتا ہے، جو لوگوں سے مختلف ایک چیز دی ہوتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہوتا. تو یہ لیڈر ایک ایسی اسکل اور ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں جو آج کی نوجوان جنریشن اور آج کی سوسائٹی میں ہم نے بالکل الٹ پلٹ پتہ نہیں کیا کر کے رکھ دیا، مکس اپ کر دی ہر چیز کو. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی سمجھنے کی کہ یہ کچھ خاص اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جو ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی. بہت چیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صفات پیدا کرتا ہے، اور وہ پھر اس کو پالش کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، ریاضت کرتے کرتے اپنے ایک مقام تک جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں بھی لگائی ہوتی ہیں، ان کے ذمے کچھ کام، یعنی ایسے ہی صفات نہیں دے دیتا، ایسے ہی خصوصیات نہیں دے دیتا جو کہ اس کی نعمت کی قدر ہی نہ کریں. پھر ان کے ذمے کچھ کام لگاتا ہے، ان کے اندر وہ چیزیں پیدا کرتا ہے، اس کو پالش کرتا ہے، وقت کے ساتھ بدلتی ہیں. اب مختلف لیڈرز کو لے لیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داریاں ڈیوائڈ کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس اپنی چند جس کے اندر جتنی خصوصیات صفات زیادہ ہوں گی تو اس کے ذریعے وہ پھر اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، معاشرے، سوسائٹی، قوم، امت، وہ ہر جگہ پہ جہاں تک اس کو صفات دی، وہ چند صفات دی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے ذریعے وہ اپنی ان چیزوں کو نمایاں کرتا ہے اور وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتا ہے. تو وہ لیڈر ہوتا ہے. اس کنسیپٹ کو سمجھیے گا خدارا، جو آج بے ہنگم ہجوم کی طرح ہمیں لوگ سمجھا رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے ہم پڑھ رہے ہیں، کورسز کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیڈر اصل وہ ہے جس کا کردار، شخصیت، جس کے بیہیو، کنڈکٹس، جس کے معاملات، جس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے لباس، ہر چیز کا ایک معیار سیٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کی زندگی کا معیار لیول سیٹ نظر آتا ہے آپ کو، یعنی اس کو خود بخود نمایاں کرتا ہے. کیونکہ وہ یہ لیڈرشپ سکلز کوالٹیز کہاں سے لے رہا ہے؟ وہ لے رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، یعنی ان سے بڑا کوئی رول ماڈل ہو نہیں سکتا. اسی لیے اس مزے کی ایک اور بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت جو تھی ان کو کہا گیا کہ قرآن اور ان کو آپس میں جوڑا اور کہا کہ یہ چلتے پھرتے قرآن ہے. یعنی اگر کسی نے عملی طور پہ قرآن کا نفاذ دیکھنا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار وہ ہے. تو ان کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کے حسنوں کو دیکھیں، تو کیا کمال ہمیں بیہیویئرز نظر آتے ہیں، کیا ان کے رول ماڈل نظر آتے ہیں. تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اصل لیڈر کون تھے. آج ہم یہ میڈیا اور یہ مختلف چیز سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں لیڈر بننا کوئی بہت آسان ہے، ہر بندہ ہی دوسرا لیڈر بنا ہوا ہے، کسی کو عہدہ مقام مل جاتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے، اس کا بیہیویئر ہی بدل جاتا ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جن کے پاس یہ وقتی طور پہ عہدے مقام آتے ہیں نا، یہ بدل جاتے ہیں بھائی جان، یہ سب کچھ آنا جانی چیز ہے، لیکن
लीडर जिसको अल्लाह ताला ने सफ़ात दी हैं, वो किसी ओहदे मकाम पे बैठ भी जाता है तो उसके अंदर वो तकब्बर, गरूर, वो चीज़ें नहीं आती, बल्कि और आजिज़ी आती है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया, इतना ख़ास करम किया, और वो अपने आप को और आजिज़ी वाले मकाम पे ले जाता है। तो हमें ये कंसेप्ट जो मैंने आप तक आज कंसेप्ट समझाया, पहुँचाया, खुदारा इसको समझें और अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें और उन लोगों की कदर करें, वैल्यू करें। जब वो कुछ भी नहीं होते ना, उन लोग कुछ भी उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वो किसी मकाम होते, हर बंदा हजूम होता है उस वक़्त उनके पास। वो जो हजूम होता है ना, वो खुशामदी और चपलूस लोग होते हैं, और जब उसके पास वो स्किल्स, टैलेंट होता है और चंद लोग उसके साथ खड़े होते हैं, वो असल उसकी कदर और कदरदान होते हैं, और वो उसको पहचान रखने वाले लोग होते हैं, वो उसके खैर ख्वाह होते हैं। तो आप भी उन लोगों के साथ जुड़ जाएँ जिनके अंदर ये सिफ़ात, ख़ुसूसियात अल्लाह ताला ने, क्योंकि बंदे का तो काम ही नहीं है किसी को मशहूर करना है, किसी को ख़ास सिफ़ात देनी है, तो मेरे रब ने देनी है। हम और मैं और आप कौन होते हैं इन चीज़ों को किसी के अंदर डालने वाले या खुद से बनाने वाले? नहीं, जिस रब ने जिसके अंदर चाहना है, जिसको जो इज़्ज़त और मकाम देना है, वो उसी ने करना है। इसलिए आप उनके साथ जुड़ जाएँ, उनकी उनकी कदर कीजिए, उनको वैल्यू दीजिए, उनकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन दीजिए, उनका साथ दीजिए, और इस चीज़ को, इस कांसेप्ट को समझिएगा खुदारा जो मैंने आज आप तक पहुँचाया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।